بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 عمری کے دن تھے، ان دنوں میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ شوق اور جوان تو تھی ہی، جد سہیلیاں بنا لیتی، مگر امی جان کو میری یہ عادت سخت ناپسند تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اچھی لڑکیوں کو دوست بنانا چاہیے۔ وہ زیادہ دوستیوں کے حق میں نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ زیادہ دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، تنہائی کا احساس مجھے ہر لمحہ ڈستا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کوئی ہو جس سے میں خوب باتیں کروں، گپ شپ کروں، حال احوال کہوں۔ میں نے کئی سہیلیاں بنائی، مگر زیادہ عرصہ تک دوستیاں نہ سکی۔ وجہ یہ تھی کہ جب وہ گھر آتی تو امی جان کو ان کے بارے میں تشویش ہو جاتی کہ وہ کس گھر میں آئی ہیں، وہ کس گھر سے آئی ہیں، وہ کیسی ہیں، ان کے والدین کون ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایک لڑکی ایک سے زیادہ بار آ جاتی تو کہتی کیسی آزادی ہے، ماں باپ اسے روکتے ٹوکتے نہیں، جب دیکھو اٹھائے منہ چلی آتی ہیں۔ وہ مجھے کبھی کسی سہیلی کے گھر جانے نہیں دیتی تھی۔ بس ایسی باتوں سے سہیلیاں تنگ ہو کر مجھ سے دور ہو جاتی۔ خدا جانے امی اتنی خوش مزاج کیوں تھی۔ پھر ان کو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ سہیلیاں لڑکیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے بغیر زندگی بے رونق اور ادھوری ہوتی ہے۔ جبکہ ماں اور بیٹی کا رشتہ بھی تکلف ہوتا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ دوست جیسی نہیں ہوتی۔ ہر رشتے کے اپنے تقاضے اور اپنی پہچان ہوتی ہے۔ جب میری بہت سی سہیلیاں چھوٹ گئیں تو میں اداس اور پریشان رہنے لگی۔ اب میں نہ کھاتی پیتی، نہ ہنستی، نہ بولتی، ٹی وی دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ دل گھبراتا تو چھت پر چلی جاتی اور سڑک کا نظارہ کرتی۔ دوپہر کو جب اسکول سے آ کر یونیفارم بدلتی اور کھانا وغیرہ کھا لیتی تو امی اپنے کمرے میں سونے چلی جاتی۔ ایسے میں مجھے نیند نہیں آتی، وقت کاٹے نہیں کٹتا۔ تب بھی میں دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلتی اور چھت کا رخ کرتی۔ عموماً گلیاں سنسان ہوتی، پھر بھی کوئی اکا دکا راہگیر موٹر کار ادھر سے گزرتی اور میں ایسے بھی رونق نظاروں سے دل بہلاتی۔ ایک روز جبکہ میں اپنی چھت کی منڈیر سے گلی میں جھانک رہی تھی تو ایک شور ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، میں نے جھانک کر دیکھا، ہمارے گھر کے قریب ہی شور مچا تھا۔ یہ کہ ایک محلے کی لڑکی ادھر سے گزر رہی تھی کہ ایک آوارہ لڑکے نے اس کو چھیڑا تو وہ گھبرا کر شور کرنے لگی۔ اس وقت نومی آ گیا۔ نومی ہمارے پڑوس میں ہی رہتا تھا اور میرے بھائی کا دوست تھا۔ اس نے جو فوزیہ کو شور مچاتے پایا تو دوڑ کر اس کی طرف آیا اور پوچھا کیا ہوا۔ فوزیہ نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو نومی کو آتے دیکھ کر بھاگ نکلا۔ نومی نے اس کا پیچھا کرنا چاہا مگر وہ نکل گیا تھا۔ تبھی نومی واپس آیا اور فوزیہ سے پوچھا کیا معاملہ تھا۔ وہ بتانے لگی کہ اس آوارہ لڑکے نے اسکول سے میرا پیچھا کیا اور جب میں اس گلی تک آ گئی تو سنسان علاقہ دیکھ کر اس نے یہ دست درازی کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ڈر گئی اور میری چیخیں نکل گئی۔ فوزیہ ان دنوں 7ویں میں پڑھتی تھی اور اس کی عمر بمشکل 12-13 برس تھی۔ وہ مجھ سے 3 برس چھوٹی تھی۔ اس کے والدین عرصے سے ہمارے محلے میں رہتے تھے، اس لیے میں فوزیہ کو بچپن سے بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اس کی امی اور بہن کبھی کبھی میرے ماں کے پاس بھی آیا کرتی تھی۔ بہرحال نومی نے اس کو تسلی دی اور اس کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ فوزیہ کا گھر آ گیا۔ نومی اس وقت تک کھڑا رہا جب تک یہ لڑکی گھر کے اندر نہیں چلی گئی۔ اس روز یہ سارا تماشا چھت سے میں نے دیکھا تو مجھ کو نومی کی شرافت بہت متاثر کر گئی۔ پہلی بار میں نے سوچا کہ کاش یہ میرا شریک سفر بن جائے، کیونکہ وہ شریف ہونے کے ساتھ ساتھ خوش شکل اور بہادر بھی تھا۔ اس کے والدین سے میرے والدین کے بہت اچھی سلام دعا تھی اور نومی کی بہن نے میری والدہ سے قرآن پاک پڑھا تھا، لہٰذا یہ لوگ امی جان کو بے حد عزت دیتے تھے۔ ان کی بڑی بہن تھی، اکثر امی کے پاس آیا کرتی اور اس دن کے بعد یہ میرا معمول ہو گیا کہ میں روز دوپہر کو چھت پر جاتی اور نعمان کے آنے کا انتظار کرتی، جس سے تقریباً 4 بجے گھر لوٹتا اور میں جب تک اس کو دیکھ نہ لیتی تو چین نہیں آتا تھا۔ نومی کا گھر ہمارے گھر کے عین سامنے تھا، لیکن کبھی اس سے بات چیت نہ ہوئی تھی۔ ایک روز جب کہ میں چھت پر کھڑی تھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس نے گلی سے گزرتے وقت اوپر دیکھا اور مجھے دھوپ میں کھڑے پایا تو حیران ہو گیا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا
اور میں اس کو دیکھتی رہ گئی۔ بہرحال وہ اپنے گھر چلا گیا اور میں اس کو دیکھتی رہ گئی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میں روز گھنٹوں دھوپ میں کھڑی ہو کر تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو ترستی ہوں، تمہارا انتظار کرتی ہوں، مگر اے بے خبر تجھ کو کچھ خبر نہیں۔ ایک دو روز گزرے تھے کہ پھر ایسا ہی ہوا کہ میں چھت پہ کھڑی تھی اور کالج سے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا۔ جب کئی بار یہی ہوا تو نومی کو یقین ہو گیا کہ میں اسی کے انتظار میں چھت پہ کھڑی ہوتی اور دھوپ میں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہوں۔ اس کے دل کا حال مجھے پتہ نہیں تھا، میں تو بس اپنے دل کا حال جانتی تھی۔ ایک روز جب کہ چھٹی کا دن تھا، اس کی بہن شازیہ ہمارے گھر آئی۔ جب اس کو مجھ سے بات کرنے کا موقع ملا تو آہستہ سے سوال کیا، کیا تم میرے بھیا سے شادی کرو گی؟ کیا کہا؟ میں نے چونک کر پوچھا، جیسے مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا سوال ایک بار پھر سے دہرایا، کیا تم نعمان سے شادی کرو گی؟ تبھی بے اختیار میرے منہ سے نکلا، شازیہ آپی، کیا آپ کو نومی نے بھیجا ہے؟ ہاں، وہ تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہے۔ اگر تم ہاں کہہ دو تو امی ابو تمہارے گھر آ کر رشتہ نعمان بھائی کے لیے طلب کر لیں گے۔ یہ میرے دل کی شدید خواہش تھی۔ میں دل و جان سے چاہ رہی تھی کہ وہ میرا ہو جائے۔ میں نے ہاں کہہ دی۔ شازیہ آپی چلی گئی اور ایک ہفتے کے بعد ہی ان کے والدین میرے ابو امی سے رشتہ طلب کرنے آ گئے۔ وہ نومی کے آگے میرا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ تب ماں نے مجھ سے پوچھا، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جی امی، مجھے شازیہ آپی کا گھرانہ بچپن سے ہی اچھا لگتا ہے۔ امی کا خیال تھا کہ نعمان کی ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہوگی پھر نوکری کا مرحلہ آئے گا، لڑکا جانے کتنے سال بعد کمانے کے لائق ہوگا، اس وقت تک لڑکی کو بٹھائے رکھنا ہوگا۔ ادھر ابو کا خیال تھا کہ لڑکی بھی تو پڑھ رہی ہے، جب تک نعمان کمانے کے لائق ہوگا نادیہ بھی پڑھ لکھ لے گی۔ کچھ دن تک یہ بات وجہ تنازع بنی رہی، مگر جب ایک روز نومی نے چھت پر آ کر مجھ سے بات کی تو میں نے ٹھان لی کہ اب چپ نہ رہوں گی۔ امی کو بتاؤں گی کہ میں شادی نومی سے ہی کروں گی، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں چپ رہی اور زبان نہ کھولی تو عین ممکن ہے کہ میری ماں اس رشتے سے انکار کر دے اور پھر نومی کے والدین انکار کو توہین خیال کر کے ایسی صورت میں وہ دوبارہ ہمارے گھر کی دہلیز پار نہ کریں۔ میری عمر ہی کیا تھی، یہی 15-16 برس۔ میں نے منہ کھولا تو ماں سے کہا کہ آپ نومی کا رشتہ قبول کر لیں ورنہ میں کسی اور سے شادی نہ کروں گی۔ یہ بات سن کر میری ماں تو ہکا بکا رہ گئی۔ ان کو یقین ہی نہ تھا، جس پودے کو انہوں نے اتنی حفاظت سے رکھا تھا اس پر کانٹے اگنے لگے۔ امی کی سوچ ہی نہیں، ان کی روح بھی زخمی ہو گئی۔ بے اختیار زبان سے نکلا، نادیہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے میرے آگے زبان کھولی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ایسا کہہ سکتی ہو۔ وہ رونے لگی۔ تبھی بھائی آ گئے اور پھر انہوں نے ماں کو سمجھایا کہ آپ کو اس کی رائے معلوم کرنا تھی نا۔ اس نے اپنی رائے دی، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ انکل اور انٹی کو ہم برسوں سے جانتے ہیں اور نومی بھی کوئی برا لڑکا نہیں ہے۔ نادیہ کو یہ رشتہ پسند ہے تو ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے؟ وہ لوگ خود رشتہ لائے ہیں، نادیہ تو ان کو نہیں بھجوایا۔ ایسی بات کر کے غضب بھائی نے امی کو ٹھنڈا کیا اور پھر میری منگنی نعمان سے ہوگی۔ امی ابو میرے رشتے کے لیے کوئی اونچا گھرانہ دیکھ رہے تھے، مگر جو میری قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ جب میں خوش نظر آئی تو والدین بھی اس فکر سے آزاد ہو گئے۔ بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا بھی تو ایک بے حد دشوار مرحلہ ہے۔ جب یہ مرحلہ ہو گیا اور میری نعمان سے منگنی ہوگی تو میں خود دل لگا کے پڑھنے لگی۔ امی ابو نے اس منگنی میں محلے والوں میں سے کسی کو نہیں بلایا، صرف ابو کے 2-4 قریبی رشتہ دار موجود تھے، اس لیے ہماری گلی میں سے کسی کو علم نہ تھا کہ میرا رشتہ نعمان سے پکا ہو گیا ہے۔ فوزیہ کا گھر ہمارے مکان سے بس چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی اور کہا کہ نادیہ، ہماری دوستی بچپن میں تھی، پھر تم نے ملنا چھوڑ دیا تو اب بس سلام دعا باقی رہ گئی ہے، کسی دن میرے گھر ضرور آنا۔ امی اجازت دے گی تو ضرور آؤں گی، میں نے بتایا۔ بچپن میں تو روز آ جاتی تھی، وہ بچپن تھا فوزیہ، میں نے جواب دیا۔ 2-4 روز بعد وہ پھر آ گئی اور امی سے کہا، خالہ کل میری سالگرہ ہے اور نادیہ کو ضرور بھیجنا، میں دعوت دینے آئی ہوں۔ امی نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، نادیہ جانا چاہے گی تو بھیج دوں گی۔
اگلے دن سالگرہ تھی، میں نہ گئی کیونکہ امی کا دل نہیں چاہتا کہ میں جاؤں۔ بولی آج نہ جانے کیسی کیسی اس کی سہیلیاں جمع ہوگی، پھر کسی روز چلے جانا۔ میں نے ماں کی بات مان لی۔ ایک ہفتے بعد فوزیہ کی چھوٹی بہن نیدا آئی اور پیغام دیا کہ فوزیہ باجی نے کہا ہے کہ میرے گھر ضرور آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ اس نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے۔ میں نے امی سے جانے کی اجازت مانگی، امید نہ تھی کہ اجازت مل جائے گی، لیکن وہ نہ جانے کس موڈ میں تھی، جانے کی اجازت دے دی۔ جب میں فوزیہ کے پاس گئی، اس نے کہا نادیہ، میں نے تم کو ایک خاص بات کہنے کے لیے بلایا ہے۔ وہ یہ کہ یہ ہمارا پڑوسی نعمان ہے نا، جب بھی اپنی چھت پر ہوتا ہے نا اور میں اپنے گھر کے صحن میں آ جاؤں تو وہ ہاتھ کے اشارے سے میری خیریت پوچھتا ہے۔ اس بات سے میں کافی پریشان ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ میری کوئی ایسی دوست بھی نہیں ہے جس سے میں مشورہ لوں۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، مگر یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نعمان کے بارے میں ایسی ویسی بات کرے گی۔ میں ایک دم ڈر گئی کیونکہ وہ میرا مگیتر تھا، میرے ہونے والا سرتاج، لہٰذا اس کا امیج کسی صورت خراب نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ سوچا فوزیہ ابھی چھوٹی ہے، اس کو کنٹرول کرنا آسان ہے، میں اس کو سمجھا لوں گی کہ وہ یہ بات کسی اور سے نہ کہے، ورنہ نعمان کا امیج خراب ہو جانا تھا۔ اب وقتاً فوقتاً فوزیہ سے ملنا ضروری ہو گیا اور میں نے اس کو تحفہ بھی دیا، کیا ہدایت کی کہ میرے گھر آ جایا کرو۔ امی نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ فوزیہ کمسن اور سیدھی سادھی لڑکی تھی۔ وہ میرے پاس ہفتے میں 3 دن تک ٹیوشن پڑھنے کے بہانے آنے لگی۔ اب وہ مجھے نومی کی باتیں بتاتی اور میں نعمان کی باتیں دل جمی اور غور سے سنتی۔ اس نے کہا کہ نعمان نے اس کا نمبر معلوم کر لیا تو وہ اس کو فون کرتا ہے اور وہ بھی ایسے تھوڑی بات کر لیتی ہے۔ وہ کیوں فون کرتا تم کو؟ اس سوال پر بولی کہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن تم تو چھوٹی سی ہو، ہم دونوں اچھی باتیں کرتے ہیں نا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو اور اچھی نیت رکھو، بس اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ ان کی دوستی بری نہیں، تاہم میں سمجھاتی تھی کہ تم ابھی بچی ہو، اس لیے کسی لڑکے سے یوں فون پہ بات کرنا ٹھیک نہیں۔ وہ بولی پھر تم اس سے فون پہ بات کر کے اس کو یہ بات سمجھاؤ۔ میں نے نعمان کو فوزیہ کے کہنے پہ فون کیا اور کہا کہ تم کیوں اس بیچاری لڑکی کو تنگ کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم میری مگیتر ہو اور میں تم سے بات کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا کیونکہ وہ تمہارے گھر آتی جاتی ہے، سوچا کیوں نہ اسی سے پہچان بڑھاؤں تاکہ تم کا تک رسائی ہو۔ نعمان کی بات سن کے میں مطمئن ہوگی، بلکہ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے میری ضرورت محسوس کی اور فوزیہ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ اب کبھی کبھی مجھ سے فون پر بات کرتا، مگر مجھ سے وہ کوئی عامیانہ بات نہیں کرتا، اچھی اچھی باتیں کرتا اور بزرگوں کے اقوال سناتا۔ یہ اقوال اس کو سینکڑوں کی تعداد میں رٹے ہوئے تھے۔ اب میری اور فوزیہ کی گہری دوستی ہوتی جا چکی تھی۔ ٹیوشن پڑھانے کا تو ایک بہانہ تھا، وہ اور میں سارا وقت نعمان کی باتیں کرتے، میرا دل اپنے مگیتر کی باتیں کر کے خوش ہوتا۔ اس لیے میں فوزیہ سے پیار کرنے لگی کیونکہ کوئی تو تھا جس سے میں اپنے پیار کی باتیں کر سکتی تھی۔ میں نادان تھی کہ اپنے ہی خیالوں میں مست رہی، فوزیہ کے دل کا کوئی حال نہ سمجھ سکی۔ اس کو بچی جان کر یہی سمجھتی رہی وہ کسی سے وابستہ نہیں ہو سکتی۔ وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار تھی، اگرچہ نہیں جانتی تھی کہ نعمان میرا مگیتر ہے۔ اس نے اپنے دل کا حال مجھ سے چھپائے رکھا، جبکہ میں نے اپنا حال اس پر کھول دیا۔ اب وہی نہیں، میں بھی اس کے گھر آنے جانے لگی۔ میرا فوزیہ کے گھر آنا جانا بڑھ گیا تو امی جان کو شک ہوا کہ ضرور ان دونوں لڑکیوں کے درمیان کوئی رازداری ہے۔ امی نے مجھے ٹوکا اور ٹوکنا شروع کیا۔ جب امی اس کے بارے میں کچھ برا بولتی تو مجھے بہت غصہ آتا۔ میرا پیار فوزیہ سے اتنا بڑھ گیا تھا کہ میں اس کے خلاف کچھ بھی سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ میری نعمان سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوتی، بس فون پر 2 4 باتیں ہوئی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ فوزیہ نہ صرف اس سے بات کرتی ہے بلکہ ملتی بھی ہے۔ یہ دونوں چوری چھپے ملتے ہیں اور باتیں کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ امی بار بار کہتی کہ یہ فوزیہ کیوں اتنی تیری دوست بنی ہے، اس کو خود سے دور رکھ، کسی سے زیادہ لگاؤ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن میرا اس کا بندھن تو نعمان کی خاطر تھا،
بس میں تعلق توڑنے یا اس سے دور ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لگتا تھا اگر فوزیہ سے تعلق ٹوٹ گیا تو نعمان بھی میرا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ ادھر امی کو ہم پر شک ہونے لگا کہ ہم مل کر پڑھتے نہیں، کچھ اور ہی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ آخر ہم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ بالآخر امی نے ایک روز مجھ سے کہہ دیا، اسے کہو ہمارے گھر نہ آیا کرے۔ اس بات پر میں امی سے الجھ گئی اور ان کے سامنے زبان چلائی۔ میری امی کو بہت رنج ہوا، دیکھو میری بیٹی ہو کر میرے سامنے بولتی ہے۔ میں نے فوزیہ کی خاطر اپنی ماں سے خاصی بدتمیزی کی۔ ایک روز فوزیہ آ گئی میری غیر موجودگی میں، تب میری امی نے پیار سے پوچھا کہ کیا بات ہے تم دونوں کے درمیان، کوئی رازداری چل رہی ہے؟ فوزیہ نے امی جان کو میرے بارے میں غلط سلط باتیں گھڑ کر سنا دی۔ سن کر انہیں بہت غصہ آیا اور جب میں اسکول سے گھر پہنچی میری ماں نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ جس لڑکی کو تم اپنی دوست سمجھتی ہو وہ تیرے بارے میں ایسی باتیں کر کے چلی گئی ہے۔ بلکہ میں نے کبھی فوزیہ کو نہ کہا تھا کہ میں اپنے منگیتر سے ملنا چاہتی ہوں، کبھی کوئی خط نعمان کے لیے اس کو لکھ کر نہیں دیا، مگر اس نے ایسی ہی جھوٹی باتیں کہیں جس سے میری والدہ سخت غصے میں تھی اور ان کو اپنی عزت خطرے میں نظر آئی۔ نعمان کے بڑے بھائی اور میرے بھائی کی آپس میں گہری دوستی تھی، دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، اکثر اکٹھے آتے جاتے۔ ایک روز ان کی ملاقات بازار میں محلے کے لڑکوں سے ہو گئی تو انہوں نے بتایا کہ فوزیہ نعمان کو خط لکھتی ہے اور یہ خط نعمان نے ان لڑکوں کو دکھائے ہیں۔ میرے بھائی کو بہت دکھ ہوا، گھر آئے تو افسردہ تھے۔ مجھ سے کہا کہ فوزیہ سے دوستی چھوڑ دو اور اس کو کہہ دو کہ یہاں آیا نہ کرے۔ میں نے اب بھی یہی سمجھا کہ امی نے بھیا کو بھڑکایا ہے، تبھی وہ ایسا کہہ رہے تھے۔ میں نے فوزیہ سے دوستی ختم نہ کی، جب بھیا نہ ہوتے تو میں اس سے ملتی یا اس سے بلوا لیتی۔ امی کچھ کہتی تو بدتمیزی سے پیش آتی، لیکن ایک دن جب نعمان کی بہن شازیہ ہمارے گھر آئی تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے امی کو بتایا کہ نادیہ کی سہیلی فوزیہ نے نعمان سے دوستی کی ہوئی ہے۔ پہلے تو کہتی تھی کہ میں نادیہ کی خاطر آئی ہوں کیونکہ وہی مجھے پیغام دے کر ان کے گھر بھیج دیتی ہے، لیکن اب نعمان کہتا ہے میری منگنی نادیہ سے ختم کرو، میں اس سے شادی نہیں کروں گا بلکہ فوزیہ سے کروں گا۔ ان دنوں میں میٹرک کر چکی تھی اور فوزیہ میٹرک میں تھی۔ بالآخر میری سہیلی نے دھوکہ دیا، میری منگنی اس کی وجہ سے ٹوٹ گئی اور فوزیہ سے نعمان کی منگنی ہو گئی، کیونکہ اس نے ایک بار پھر اپنے ماں باپ کو مجبور کیا تھا۔ والدین تو جیتے ہی بچوں کی خوشیاں پوری کرنے کے لیے ہیں، اس کے ماں باپ نے بھی بیٹے کی خوشی کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اب ماں کی قدر آئی جو کہتی تھی کہ تم کو زمانے کی پہچان نہیں، فوزیہ اچھی لڑکی نہیں ہے، تم اس سے دوستی توڑ دو۔ در حقیقت جس لڑکی کی خاطر میں نے اپنی ماں سے بدتمیزی کی تھی، اسی لڑکی نے نعمان کو میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے دور کر دیا۔ دوست نے دھوکہ دیا اور کہا کرتی تھی کہ نعمان کہتا ہے کہ نادیہ سے کہو جب چھت پر آئے تو اپنے بال کھول کر آئے، کیونکہ مجھے اس کے کھلے ہوئے بال اچھے لگتے ہیں اور میں بال کھول کر چھت پر جاتی تھی۔ مجھے کیا پتا کہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہی تھی۔ اب جب یہ بات یاد آتی ہے مجھے رونا آ جاتا ہے۔ میری ایک کزن سے فوزیہ ملتی تھی، وہ اس کو کہتی تھی کہ نادیہ اپنے منگیتر سے ملتی ہے اور خط لکھتی ہے، بلکہ ایسا نہیں تھا۔ مگر فوزیہ نے خاندان بارے میں اس طرح کی باتیں میں کر کے مجھے بدنام کیا اور منگنی ٹوٹ گئی تو خاندان یہی سمجھتے تھے کہ میں نعمان سے ملتی تھی، اس کو خط لکھتی تھی، یہ سب میری دوست نے کیا۔ اب تو لگتا ہے جیسے دنیا کی ہر خوشی مجھ سے روٹھ گئی، میری آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں اور میرے دل میں کئی سوال تھے جن کا جواب میں فوزیہ سے چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھ سے ان سوالات کا جواب مانگنے کی مہلت ہی نہ دی اور اس کی شادی نعمان سے ہوگی۔ محلے بھر میں میری چاہت ایک مذاق بن گئی اور ایک چھوٹی سی بے وقوف سی نظر آنے والی لڑکی مجھ سے جیت گئی۔ اب احساس ہوتا ہے کہ گھر میں میری ماں ہی میری سب سے بڑی خیر خواہ تھی، جو کہ خون کا رشتہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہوگی، خود پر غصہ آتا کہ اپنے گھر والوں کی بات کیوں نہ مانی، خود کو برباد کر لیا۔ اگر میں اس لڑکی سے لا تعلق رہتی تو میری منگنی کبھی نہ ٹوٹتی، کیونکہ وہ ہر بات میری غلط رنگ میں جا کر نعمان کو بتاتی۔ اس نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ اب میری شوخی ختم ہو چکی تھی، کسی سے بات کروں تو ڈر لگتا تھا، خدارہ دوستی کرو تو سوچ سمجھ کے اور ایک حد تک
آج ماں کی یہ باتیں یاد آتی ہیں کہ دوست کی دشمنی بری ہوتی ہے، دوست زندگی سنوارتے بھی ہیں اور دوست ہی بگاڑتے ہیں۔